اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج اپنے سلسلہ کلام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں کہ جہاں کل منقطع کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے مطالعے کا آغاز دوسرے پارے سے کریں گے. اور دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے جو بقیہ رکوعات موجود ہیں، ہم ان رکوعات کا مطالعہ انشاءاللہ آج کی اپنی نشست میں کریں گے. آج جو ہماری ترتیب رہے گی رکوعات کی، وہ ترتیب دراصل پاروں کی ہوگی. یعنی ہم جب بات کریں گے پہلے رکوع کی دوسرے رکوع کی، تو وہ دراصل اس پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع کی بات ہو رہی ہوگی. اور ہم یقینی طور پہ سورت کے رکوعات کی جو ہے وہ وہاں پر ذکر نہیں کریں گے. تو آئیے اپنے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، سب سے مہربان نہایت رحم والا ہے. سب سے پہلے رکوع میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یعنی مسلمانوں نے نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اب جغرافیے کی آ، ایک تعلیم کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مکے کے مشرق میں موجود ہیں تو ہم اپنا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف کریں گے، اور اگر ہم مکے کے مغرب میں موجود ہیں تو ہمارا رخ مشرق کی طرف ہوگا. اسی طرح اسی رکوع میں جو دوسری اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو درمیانی یعنی امت وسط بنایا ہے. اور یہ امت وسط بنانا جو ہے وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عائد کی گئی ہے. اور یہاں پر اس کی سبب کیا بنایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل یا امت وسط کیسے ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس امت پر یعنی اس امت کے بڑے گروہ پر گواہ بنیں گے. کس معاملے پر گواہ بنیں گے؟ کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کہ جو اصلاً اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر عائد کی تھی، آپ نے وہ ذمہ داری مکمل طور پر ادا کر کے اپنے شاگردوں کو وہ تمام کی تمام باتیں بتا دیں کہ جو ضروری تھیں اس رہتی دنیا تک کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی. لہٰذا یہ جو امت ہے مکمل طور پر یہ پوری دنیا کی اور پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ دار ہے. لہٰذا یہ درمیان میں آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے کے پورے لنک کے پہلے یعنی اس پوری چین کے پہلے لنک ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے. اور اس دنیا تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس امت محمدی کی ہے. دوسرے رکوع کے میں جو اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا توجہ جو ہے وہ مقاصد کی طرف رہنا چاہیے، ظاہر کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے دو الگ الگ گروہوں نے بیت المقدس کے الگ الگ دیواروں کو اپنے لیے سمت یعنی مقرر کی تھی عبادت کے لیے، اور وہ اپنی سمت جو ہے وہ ایک مشرقی دیوار کی طرف اور ایک مغربی دیوار کی طرف کر کے اپنا عبادت کیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان صرف اس بات پر اپنے آپ کو یعنی ظواہر پر اپنے آپ کو تکیہ کر کے یا اکتفا کر کے بیٹھ جائے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے میں اپنی مقابلے کا میدان بنائے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی اپنے جیوں کے اندر رکھتے ہوئے کام کرتے ہو، اللہ ان تمام کاموں کو جمع کر دے گا، اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کی نیت کتنی صاف تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. اسی رکوع کے اندر ذکر الہی کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو مستحضر رکھے، اور ناشکرہ نہ بنے اور نہ ہی کفر کرنے والا بنے. تیسرے رکوع کے اندر صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے. اور یہاں پر بہت سارے اہم نکات ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بیان کیے گئے. پہلا نقطہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان دراصل وہ ہوتے ہیں کہ جو استعانت طلب کرتے ہیں صبر سے اور نماز سے. اور یہ بات نقطے کے طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف اور صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم نقطہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں
وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ ان میں زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی زندگیوں کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں، کیونکہ ہم جس مادی زندگی میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، وہ زندگی یعنی شہداء کی زندگی جو ہے وہ اس سے بالاتر کوئی بات ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لازماً ہر شخص کو، ہر انسان کو جو ہے وہ آزماتے ہیں، اور آزمائش کے جو دو پہلو یا دو ڈائمنشنز ہیں وہ انسان کا خوف اور بھوک ہیں۔ اور اسی کو سورہ قریش کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ اصل میں رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، اور جس وقت انسان پر خوف طاری ہوتا ہے وہ اس کو امن فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لازماً اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ آزمائیں گے، خوف سے اور بھوک سے، اور انسانوں کے جو اموال ہیں ان میں کمیوں سے، اور ان کی جانوں میں کمیوں سے، اور ان کے پھلوں یعنی اور مزید نعمتوں میں کمیوں سے۔ اور آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ بشارت کس کے لیے، خوشخبری کس کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کردار ایک مومن کا، کہ جب بھی کبھی ان پر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی وہ تمام کی تمام آزمائشوں کو، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اس بات کا چلن بنا لیا ہے کہ صرف انتقال کے موقع پر جو ہے وہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جبکہ ہمیں سیرت اور صحابہ کی افکار یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی کم سے کم چیز پر نقصان ہو، یا انسان کا کسی بھی نقصان کا سامنا ہو، تو اس پر یہ دعا پڑھ لینا یا اس پر یہ فقرہ کہنا ایک انسان کی کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی کہ ان کا رب جو ہے وہ ان پر صلوات بھیجتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ چوتھے رکوع کے اندر محبت کا شرک، یعنی کہ شرک کی جہاں بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کی محبت میں کسی کو شامل کیا جائے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے باقی اور لوگوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور جو مومن ہیں وہ تو شدید تر ہوتے ہیں، یعنی شدید ترین ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت جو ان کی ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ پانچویں رکوع کے اندر اسلام میں حلال اور حرام کے متعلق کچھ نمایاں باتیں ہیں کہ جو بیان کی جا رہی ہیں، اور قرآن کے اندر وہ چار آ، نکات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کو نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیب چیزیں یعنی پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے استعمال کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اس تمام جانوروں کو کہ جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے جائیں، اللہ کے نام کے بغیر قربان کیے جائیں، ان تمام لوگوں کو اور ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور آخر میں ایک استثنا بھی بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اضطرار یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کی جان پر بنی آئے، اور اس کا چاہنا کسی بغاوت کا یا صریح گناہ کا نہ ہو، تو اگر وہ ان میں سے کوئی چیز استعمال کر لے صرف اتنی کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ چھٹے رکوع کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور نیکی کیا چیز ہے۔ اس کو بہت ہی تفصیلی انداز میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف خطبات میں اور اپنی مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آ، اس آیت کا نام ہی آیت البر ہے، یعنی کہ جس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 177 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس کے بعد اس رکوع کے اندر قصاص کا ذکر کیا گیا ہے کہ قصاص جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک حیات کا پیغام ہے، اور قصاص جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیولپ کر لینے کا، یا پھر اس معاشرے کے اندر جرائم کی بے خونی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔
ساتویں رکوع کے اندر روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ روزے کو فرض کیا گیا ہے بقیہ پچھلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی، اور اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے اور روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلی دروس موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے الگ اور مواقع کے اوپر ان پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق بھی اسی ساتویں رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا یا نازل کرنا شروع کیا یا مکمل نازل ہوا، یہ تمام معنی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں ایک ایسا بینچ مارک ہے کہ جو ہدایت اور ہدایت کے علاوہ چیزوں میں فرق کرتا ہے، اور یہ ہدی للناس ہے۔ اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ پوٹینشلی تمام مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے صرف اور صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی انسان کیسے ہوتا ہے؟ وہ روزے کو رکھ کر یا روزے کو اختیار کر کے ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان، قرآن اور روزے کی اس طریقے سے آپس میں ایک باہم تعلق ہے کہ جو سامنے آ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرط بھی اسی رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی باتوں کو ضرور ضرور آ، قبول کریں گے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانیں تاکہ ان کی دعا بھی قبول ہو اور وہ نیک راستہ بھی پا سکیں۔ آٹھویں رکوع کے اندر جنگ کا حکم ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور قتل کرو اور قتل ہو، اور ہرگز ہرگز جو ہے وہ ایک زیادتی نہ کرے کوئی بھی گروہ کسی اور پر، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نویں رکوع کے اندر مقبول حج کی شرائط ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں، اور حج کی آ، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حج جو ہے وہ مقبول یا غیر مقبول ہو سکتا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معین ہیں، اور یہ بات تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ حج جو ہے وہ ذی قعد کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو اسفار ہیں یعنی کہ سفر ہیں وہ ذی قعد کے مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے دوران میں جو مناسک ہیں اور اس کی جو پابندیاں ہیں احرام کی، وہ بھی معروف و معلوم ہیں۔ بدترین اور بہترین دعا کے بارے میں اسی نویں رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو بدترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اس کو اس دنیا میں ہی مل جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے اور ایسے مانگنے سے پناہ دے دیں۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا کر، کہ جو دنیا کی حسنہ ہے، دنیا کی اچھائی ہے، اور آخرت میں بھی نعمت عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی نعمت بھی یہی ہے کہ انسان ہر اس فائدے سے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائے کہ جو بالآخر اس کو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ 10ویں رکوع کے اندر جنت میں داخلے کا راستہ آزمائشوں میں صبر کرنا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ، اور یہ موضوع جو ہے وہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی انشاءاللہ آئے گا اور وہاں پر بھی بیان ہوگا کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ آزمائشوں کے بغیر ناممکن ہے، اور آزمائشیں میں صبر کرنا یہی ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اور ہم سے پہلے جو بھی ان آزمائشوں میں صبر کر کے گزرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پہلی مرتبہ اس موضوع سے یا اس بات سے گزر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسی اقوام اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان تمام چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ 11ویں رکوع میں شراب اور جوئے کی ممانعت کا ذکر ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے تو بتا دیں کہ ان میں ہو سکتا ہے کچھ ایسا فائدہ بھی ہو کہ جس کو کوئی شخص فائدہ کہہ سکے، لیکن انسان ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کا فائدہ کسی کے نقصان سے کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقطہ بیان کر دیا کہ اس میں اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو اس کے نقصان سے بہت کمتر ہے، اور اس کا نقصان بہت بڑھ کر ہے۔ اسی رکوع کے اندر مشرک عورتوں اور مشرک مردوں سے نکاح کی ممانعت ہے کہ جو آئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی ظاہری حسنوں اور ظاہری وجاہت اور اس کا ظاہری اسباب انسان کو مرغوب نہ ہو اس کے ایمان کے مقابلے میں۔
12ویں رکوع میں میاں و بیوی کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ 13ویں رکوع کے اندر طلاق کا صحیح طریقہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ طلاق تو صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی بائن جس کو کہتے ہیں، اور ہم یقینی طور پہ ابھی ہم تفصیلات میں نہیں جا رہے، اور آگے بیان کیا گیا کہ پھر اس کے بعد تو یا تو معروف طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے روک لینا ہے، یا پھر احسان کے ذریعے سے ان کو جانے دینا ہے۔ نکاح حلالہ حلالہ معروف معنوں میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا صحیح طریقہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ یہ، اور یہ کسی پہلے سے موجود آ، نیت یا پہلے سے موجود کسی پلان کے تحت نہ ہو، بلکہ یہ ان پلانڈ اور ایک نیچرل پروسیس کے تحت ہو، تبھی یہ جائز اور حلال ہوگا۔ ادروائز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا کا یا اس وعید کا مذاق بن سکتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جان بوجھ کر حلالہ کرنے والا جو ہے وہ کرائے کے سانڈ کے مانند ہے، واللہ عالم۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی عورت کو دے دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اور اس عورت کو پھر چاہیے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور جب وہ اس نکاح کو بھی ختم کر دیا تبھی وہ پہلے خاوند پر حلال ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ 14ویں رکوع میں بیوی کو تنگ کرنے کی ممانعت ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو ذہنی یا جسمانی ٹارچر کرنے کے لیے طلاق نہ دے، یا طلاق دے یا طلاق دینے کے بہانے بنائے، یا طلاق دینے کے متعلق کوئی بات کرے، تاکہ ایک مسلسل آ، تلوار ہو کہ جو انسان کے سر پہ لٹکتی رہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق کا حصہ نہ بناؤ، اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ مطلقہ عورت کو اپنے سابق خاوند سے روکنا یہ بھی نہ کرنے کا کام ہے، اور اس سے بھی روکا گیا ہے آ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح سے مت رکھو، یعنی اس بات کا یہاں پر اعادہ کیا جا رہا ہے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بھی عورت اور کوئی بھی مرد جو ہے وہ بنا نکاح کے جو ہے وہ نہ رہے، اور اسی میں دودھ پلانے کی مدت بھی ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کم از کم 2 سال ہے۔ 15ویں رکوع کے اندر نمازوں کی حفاظت، خاص طور پہ نماز عصر کی حفاظت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ 16ویں رکوع میں اللہ کو قرض دینے کا حکم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ان مداد میں کہ جو در بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نفاذ کرنے والے مداد کے اندر خرچ ہونے ہوں، اور اس کی ترغیب ہے کہ جو یہاں پر دی جا رہی ہے۔ 16ویں رکوع کے اندر طالوت اور جالوت کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ واقعہ کہ جو یہاں پر شمول نبی نے ایک طالوت کو جو ہے وہ ان پر بادشاہ مقرر کیا، اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، وہ یعنی کہ بنی اسرائیل بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، یعنی ان میں سے جو تونگر تھے، ان میں سے جو آ، زیادہ دولت مند تھے، ہمارے پاس تو بہت سی دولت بھی، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر یعنی بیان کیا تھا شمول نبی نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، اور جو بادشاہی کے لیے انتخاب کرنے کا کرائٹیریا ہے وہ یہاں بیان کیا ہے کہ اس کو علم بھی بہت سا بخشا ہے، اور تن و توش یعنی کہ قوت بھی بہت ساری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دنیاوی بادشاہی بخش دے، اور وہ بڑا کشائش اور دانا ہے۔ 17ویں رکوع کے اندر مارکہ خیر و شر کے متعلق جو ہے وہ کچھ نکات بیان ہوئے ہیں، اور کہا گیا کہ اصل میں تو انسان کا صبر ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے، یعنی صبر جو ہے وہ آ، اس بات کی کرائٹیریا ہے یا اس بات کا طے کرنے کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی ایک گروہ کو کسی دوسرے گروہ کے اوپر غلبہ مل سکتا ہے یا غلبہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں پہ ترجمہ پہ اکتفا کریں گے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔
ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر، جب وہ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے یعنی کہ اللہ پر، کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، تو کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ صبر کے متعلق بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ صبر کرنا ہے، اور جب ان میں سے کچھ لوگوں نے صبر کر لیا تو وہ چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت کے اوپر آ گئی۔ اور پھر تاریخ کی حرکت کے بنیادی اصول ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کی فوج کو آ، وہ- یعنی کہ فتح دی اور ان کو کیا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی اور جو کچھ سکھانا چاہیے تھا سکھا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی سلطنت جو تھی وہ ایک عظیم الشان سلطنت میں منتقل ہوئی، یعنی اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آگے چار چاند لگائے۔ تو آج کا ہمارا مطالعہ جو ہے وہ ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی باتیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں وہ کسی حد تک ہم بیان کرنے کے قابل ہو سکے ہوں گے۔ یقیناً جو کچھ بھی بات خیر کی بیان ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی بات خلاف واقعہ بیان ہوئی ہے وہ یقیناً ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام کے حافظوں سے اس کو محف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔